اپنے نورانی ایمانی تقریر سے تمام سامعین سے کل حکم منور فرمائے اور ایک بار نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مخدومی۔ شاکل بھائی آگے پیارے حاضرین، اسٹیج پر جلوہ فروز حافظ قاری مولانا محمد ساجد اشرفی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے دل کے قریب جناب ممتاز اشرفی مامودہ اور دیگر ثناخان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان اہل بیت اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ریاض اشرفی صاحب الحمدللہ جب بھی مناظر پڑھتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں۔ وہ سید جب آتے ہیں تو میرے مسجد جمعہ نماز اگر ہوتی ہے تو جمعہ میری مسجد میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد موقع ہو یا نہ ہو ان سے نعت بھی سنتے ہیں، آپ صلاۃ و سلام بھی سنتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اسی ریاض اشرفی صاحب کے پر لطف آواز میں آج منقبت امام زین العابدین ہم نے سنا، کیونکہ نعتیہ اشعار میں وہ کہہ رہے تھے یہ کہ انہیں جو بیڑیاں پہنائی گئی تو میرے امام یہ کہتے ہیں وہ بیڑیاں نہیں بلکہ وہ میرے لیے زیور تھے۔ جب ملک بن مروان نے امام زین العابدین کو قیدی بنایا اور گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں زنجیر باندھ کر دور ایک جگہ میں ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رکھا یا پرانے گھر میں رکھا، وہاں پہرادار بھی لگا دی، ایک زہری نامی آدمی جو ملک بن مروان کا خادم، وہ آتے ہیں اور آ کر افسوس اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے اور کہتے امام کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ پر جتنے ظلم ہو رہے ہیں، یہ بیڑیاں، یہ توق آپ پر نہ ہوتے، کاش آپ کی جگہ میں ہوتا اور آپ آزاد ہوتے۔ تو میرے امام نے جو جواب دیا، تاریخ کی کتاب ہم اسے ٹھکراتے نہیں، تاریخ میں جو لکھے گئے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ انہیں قیدی بنایا گیا، ہم کہتے ہیں وہ قیدی بن کر اسلام کو بچائے۔ اگر امام کی مرضی نہ ہوتی تو زمانے میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ انہیں کوئی قیدی بنا لے، یہ ان کی مرضی تھی۔ تو امام زین العابدین کہتے ہو زہری، دراصل بات یہ ہے تم جو یہ زنجیر میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو نا، اصل میں یہ میری ہی مرضی ہے۔ جانتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں قید میں ہوں بلکہ میں بڑا ہی اطمینان میں ہوں۔ تم دیکھو جب اس نے دیکھا میرے امام نے جب ایک نظر ہاتھوں کی زنجیروں پر ڈال دے گے، اللہ کی قسم وہ زنجیریں ہاتھ سے کھل جاتے ہیں، پاؤں کی زنجیروں پر ڈال دے گے، پاؤں کی زنجیریں بھی کھل جاتے ہیں۔ کہتے امام آپ تو آزاد تو نہیں ہے نا؟ کہتے تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ دیوار تجھے نظر آتی ہے کمرے کے نا، تو آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کرتا ہے۔ کہتے ہیں آنکھیں کھول، یا آنکھیں بند اور کھول میں دیکھتا کیا ہے کہ میرے امام زین العابدین، امام زین العابدین وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر اچانک آتے ہیں اور آ کر کہتے یہ دیکھ، یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری قدرت، اگر میں چاہوں ایک لمحے بھی مجھے کوئی قید بنا کر نہ رکھ پائے، اگر میں آزادی چاہوں تو کوئی مجھے کسی کمرے میں بھی بند کر نہ پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مخدومی۔ یہ تو امام اصل میں پنکھا سے تکلیف ہوتا ہے، اگر پنکھا ادھر دیجیے گا تو پھر ہم خوب زیادہ آدھا گھنٹہ بیان کریں گے۔ یہ تو امام زین العابدین کی طاقت و قدرت ہے۔ آئیے بات ہوگی انشاءاللہ، شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه ومعشوقه عامرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم میری بخشش کا سہارا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغوں میں سے دو پھولوں کی محفل میں آج آنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہم سب کہیں الحمدللہ شکر گزار ہوں میں نوجوانیں غلامان اشرفی کمیٹی کے کہ انہوں نے آج ہمیں ایک عظیم الشان اس مخدومی و امام زین العابدین کی محفل تحفہ میں عطا فرمایا رب قدیر سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آج کی محفل کی تمام فیوز و برکات نصیب فرمائے سب کہیں آمین اللہ رب العزت قرآن الکریم میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو رحمت ڈھونڈنے والوں رحمت تلاش کرنے والوں آج رحمت کے لیے در در نگر نگر پھرنے والوں اپنے کپڑے اپنے چولہے اپنے پتیلے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنے والوں تم رحمت کو ڈھونڈ رہے ہو کوئی مسجد جا کر رحمت ڈھونڈتا ہے کوئی گاؤں جا کر رحمت ڈھونڈتا ہے کوئی نماز کہہ کر رحمت کو ڈھونڈتا ہے لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے او دنیا والو تمہیں رحمت کی تلاش ہے تو
تمہیں رحمت چاہیے، اور حقیقت بات ہے اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی بندہ زندہ نہیں، اللہ کے رحمت کے علاوہ کوئی بندہ سانس تک نہیں لے سکتا، اور جس پر اللہ کی رحمت پڑ جائے انشاءاللہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو آج ساری دنیا اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈتا ہے، کوئی لوگوں کو نمازی بنانے کی چکر میں ڈھونڈتا ہے، کوئی کان ٹوپلا سر پر اٹھا کے ڈھونڈتا ہے، کوئی 3 دن میں جا کر ڈھونڈتا ہے، کوئی 40 دن جا کر ڈھونڈتا ہے، کوئی یہاں پر تنگی لنگی میدان میں جا کر ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں رحمت میری چاہیے نا تو پتہ کسی مسجد کے امام سے نہیں لینا ہے، تمہیں پتہ نہ کسی امیر سے لینا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے، پتہ تو اللہ سے لینا ہے۔ مولا تیری رحمت کہاں ہے، کہاں جاؤں تو تیری رحمت ملے گی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے اگر میری رحمت چاہیے میں نے اعلان کر دیا، اور ہر سنی مسلمان جب بھی نیاز کرتا ہے، جب بھی امام علی مقام کا فاتحہ کرتا ہے، جب بھی غوث اعظم کا نیاز کیا جاتا ہے، جب بھی خواجہ غریب نواز کے نام کا فاتحہ کیا جاتا ہے، ہر سنی عوام اس آیت کو پڑھتے ہیں اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بار بار بتایا جاتا ہے اللہ کی رحمت اگر پانا ہے، اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے ولیوں کے قریب میں ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں؟ ولیوں کے قریب میں۔ مسجد جاؤ گے ہاں وہاں پر تو رحمت عام رحمت جو برس رہی ہے، ہر جگہ اللہ کی رحمت ہے، بغیر رحمت کے تو زمانے میں کچھ نہیں۔ ایک جگہ سے بھی اگر رحمت ختم ہو جائے، رحمت ہٹ جائے تو بندہ وہاں نہ ٹک پائے، بندہ وہاں سانس نہ لے پائے۔ اللہ کی رحمت اتنی ضروری ہے، اگر رحمت نہ ہو، اور یہی رحمت ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کی رحمت کے وسیلے سے بندہ جنت میں جائے گا۔ رحمت چھوڑ کر کوئی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ کہ مولانا نماز روزہ اتنے سجدے کیے، میں خود بھی پڑھا، لوگوں کو اٹھا کر بھی لے گیا، نماز کی رٹ لگایا، میری زبان سوکھ گئی نماز کہہ کر، وہ میری نماز کیا ہوگی؟ ہم جتنے بھی چولہے میں گئے وہاں کا کیا ہوگا؟ وہ سب نیکی کہاں جائے گی؟ ہم کہیں گے اگر اللہ عدل کرنے پر آ جائے نا ہماری نمازوں کی، اللہ اگر عدل کرے نا ہمارے روزوں کی، اگر اللہ عدل کرے نا ہماری زکاتوں کی، اگر اللہ عدل کرے نا ہمارے حج کے، اگر اللہ عدل کرے نا ہمارے تلاوت قرآن کی، اگر اللہ عدل کرے نا ہمارے نیک اعمال کی، میرے بزرگوں یاد رکھو اگر اللہ عدل کرے گا ہمارے اعمال کا انصاف کرے گا، اگر اللہ ہمارے اعمال کے جائزہ کرے گا، اللہ کو دور رکھو، ابھی اپنے دل سے پوچھو آج جو عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد کے امام کو پکڑو اور کہو امام صاحب بولیے آپ کی نماز کیا قبول ہے؟ اپنے دل سے پوچھو آپ کی نماز کیا قبول ہے؟ تو دل ہی میں شک، اس لیے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نہ جانے کہاں کہاں کے خیالات آئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی طرف توجہ تو تھی نہیں، پتہ نہیں اللہ جانے کن کن کی توجہ تو ہوتی ہے۔ میں ہر ایک کو نہیں کہتا، یہ بھی ایک بات ہے، ہر ایک کو نہیں کہتا، کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھے تو ایسا، آؤ امام زین العابدین کی بھی محفل ہے نا، امام علی مقام امام زین العابدین کا یہ زین العابدین جو لقب دیا گیا ہے کثرت عبادت کرنے کی وجہ سے، علماء لکھتے ہیں، ابن کثیر یہ لکھتے ہیں خوب زیادہ انہوں نے عبادت کی تھی، اسی لیے انہیں عبادت کی زینت، عبادت کی صبر، عبادت کی زینت انہیں لقب دے دیا گیا، زین العابدین کا لقب انہیں دے دیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو ایک اور روایت میں آیا امام زین العابدین کو اس دن یہ لقب دیا گیا کہ ایک دن میرے امام زین العابدین، ان کا نام تو زین العابدین نہیں ہے نا، ان کا نام تو علی اوسط ہے، ان کا نام علی اوسط ہے۔ آج دیکھو ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے ہیں، تو کچھ
کچھ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں یہ تو وہ ہو گئے، وہ ہو گئے بھائی، ہم تو شیعہ نہیں، یہ وہ ہو گئے. ارے بھائی مولا علی سے تمہیں چڑ کیوں؟ وہ ہو گئے. علی کے نام لے لو. میں نے تو اپنے بیٹے کا نام علی نہیں رکھا، میں نے اپنے بھائی کا نام علی نہیں رکھا. میرے گھر میں اگر 3 بیٹا ہے، فار ایگزامپل اب ایک دن یہ دعا کرے ہو جائے، اگر 3 بیٹا ہوا ہمارے گھر میں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کا نام اگر کوئی رکھتے ہیں تو دوسرے کا نام وہ نہیں دوسرا رکھتے ہیں، پھر تیسرا اگر ہو جائے اس کا نام کوئی اور رکھتے ہیں، کوئی اور نام رکھا جاتا ہے. آج ہم مولا علی کے نام کو ایک بار اپنی محفل میں کہہ دے، یہاں تک بھی سنا گیا کہ اگر منقبت علی کوئی پڑھ دے تو اپنے ہی لوگ جنہیں ہم اپنے سن کر سنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ ہو گئے کہ ہم کہیں یہ وہ چھوڑو. ارے ہم تو علی علی کرنا ہم نے تو نبی کے گھر سے سیکھا ہے. میں نے دیکھا میرے امام حسین کے گھر میں 3 بیٹے تھے، ایک کا نام رکھا علی اکبر، ایک کا نام رکھا علی اوسط، ایک کا نام رکھا علی اصغر. امام سے پوچھا گیا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے 3 بیٹے کا نام آپ علی 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 رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ امام کہتے ہیں اگر رب مجھے 1000 بیٹے دے گا میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی 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 کرنا امام علی مقام امام حسین سے سیکھیں گے. ہمارے دل میں محبت ہے اس لیے نہ ان کے سجدے پہ چومو چرا ہوتا ہے، نہ ان کے کردار پہ چومو چرا ہے، بلکہ میں امام کے ہر ادا ہی کو رب کی مرضی سے گئے، میں امام کی ہر ادا رب کی مرضی سے گئے. آج کہتے نہیں مسلک کی بات کرو، ہم کہیں گے بات تو صحیح ہے، یہ یوم رضا بھی آ رہا ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو، اور علامہ ہاشمی میاں اتنے اعلیٰ حضرت پر ان کی تقریریں اتنی ہے اگر ان کی ریکارڈنگ کو تم کرنے لگو تو سال گزر جائیں گے. علامہ نورانی میاں اعلیٰ حضرت پر بے مثال تقریریں کرتے ہیں جتنے کہ تمہارے یہاں نہیں ہوتے. کہتے ذکر رضا، ہم کہیں گے صرف ذکر رضا نہیں، کبھی فکر رضا بھی کرو. جنہوں نے 1400 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے سلسلہ کے اکابرین وہ بھی انہیں مانتے ہیں. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی ہمارے سلسلے کو مانا. ذکر رضا تو ہے، ذکر رضا بھی لو. آج تو اعلیٰ حضرت کے نام لے کر لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، فلانا ہے، ٹھکانا ہے. ارے ذکر رضا تو ہے ہی، ہم تو ذکر رضا کرتے ہیں، ہاں انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کو وہ معجاز دیا ہے. کیا معجاز دیا ہے؟ خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب اعلیٰ حضرت نے معجاز دیا ہے تو صرف ذکر رضا نہیں فکر رضا بھی کرو کہ اعلیٰ حضرت کا فکر کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے تصور و خیالات کیا تھے. اعلیٰ حضرت یہ آل رسول، یہ سید زیادوں سے، یہ نبی کے خاندان سے، حسین کے در کے گھر کے پھولوں سے کیا معاملہ کرتے تھے. آؤ آج تو ہم ایک مرتبہ حسین کا نام لے لے وہ بن جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ امام حسین کے دربار میں نہیں، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے یہاں تک کہ 26 27 کر لو تب پہنچے گا. وہاں جب پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا ان کے پیر خانے سے، یعنی کہ مارہیرہ شریف سید آل رسول مارہیروی جہاں کے گدی نشی اس زمانے میں سید مہدی میاں رحمت
اور आला हजरत मुरीद भी बने तो ऐसे कि जिनके पीर उन पर नाज करे। आला हजरत की बात अलग, मुरीद भी बने तो ऐसे कहते मेरे मुरीद खास से कह दो, इसलिए कि रामपुर के कुत्ते ना बड़े तगड़े होते हैं, इसलिए कि दो कुत्ते आएंगे ना तो रात में खानका की चौकीदारी करेंगे, खानका की चौकीदारी करेंगे, चोर डाकुओं से हिफाजत करेंगे। जब कुत्ते होते हैं ना तो वहाँ चोर नहीं आते, चोर नहीं आते। आजकल तो मामला ये है आला हजरत के कलाम को रद्द बदल करते हैं, फिर कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। अरे जो आला हजरत के कलम से लिख दिया गया है उसी को पढ़ो। इतनी जुर्रत किसने दी है कि आला हजरत के लिखे हुए कलाम पर तुम अपना कलम चलाने को। आला हजरत ने लिखा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम करते हैं मुनकिर भी पढ़ते हैं। आला हजरत ने लिखा है कि आला हजरत फरमाते हैं कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, कुत्ते क्या शायदा कहेंगे। अरे आला हजरत ने जब अपने दस्त से यहाँ अपने आप को कुत्ता लिखा, आला हजरत ने जब वहां भी लिखा है, हम कौन होते हैं उनके गुलाम जो उनके लिखे हुए कलाम पर रद्द बदल करने वाले। इतनी जुर्रत किसने दी है, इतनी जुर्रत तो एक गुस्ताख रसूल ही, एक गुस्ताख औलिया ही कर सकता है। खैर मेरी बात आज वो नहीं, फिक्र रजा महदी मियां ने जब ये ऐलान करवाया, कहा मेरे मुरीद खास से कह दो, जाकर मुरीद खास से मुराद आला हजरत फाजिल बरेलवी थे, कह दो कि दो कुत्तों की जरूरत है जो मेरी खानका की निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। आला हजरत को जब पैगाम सुनाया गया, आला हजरत इमाम अहमद रजा जिन्हें इश्क और मोहब्बत का लक़ब दिया गया है, यूं ही दिया नहीं गया है। आज तो नारा लगाना आसान है, हम बरेलवी हैं, लेकिन फिक्र रजा को जरा तो देखो आला हजरत ने क्या किया है। कहते क्या है, 2-3 दिन के बाद आला हजरत चलते हैं, उनके पीर मुर्शिद उनके खानका आते हैं, उनकी सज्जादा नशी सैयद महदी मियां मौजूद है। कहते ओ इमाम अहमद रजा क्या बात है, तुम आए भी देर और साथ में कुत्ते भी नहीं लाए। मैंने कहा था ना दो कुत्तों की जरूरत है मेरे खानका की ज़ियारत, मेरे खानका की देखभाल के लिए। आला हजरत का फिक्र देखो, आला हजरत आले रसूल के कदम पर कुर्बान होते हैं। यूं ही नहीं कहा आला हजरत ने कि एक जहां लगी एक दिन लगी, आला हजरत ने कहा दोनों जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर सैयदी आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, तो दोनों जहां में आले रसूल के खादिम बनने के लिए तैयार हैं। अब वो बरेली का इमाम सैयद महदी मियां से कहता हुजूर आपने कुत्तों की फरमाइश की थी ना, मैंने अपने 2 बेटों को मुस्तफा रजा खां और हामिद रजा खां, जिन्हें जमाना एक तो मुफ्ती आजम कहे, दूसरे को हुज्जतुल इस्लाम कहे, उन जैसी हस्ती को आला हजरत कहते हुजूर ये कुत्तों की जगह मेरे 2 बेटे को रख ले, ये दिन में सारे दिन आपकी खानका की सफाई करेंगे और सारी रात कुत्तों की जगह ये रखवाली भी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत। कल कोई पूछे मौलाना अपनी तरफ से बोल रहे हो, याद रखो मेरे पास किताब है जिक्र रजा और इसे एक रज़वी साहब ने ही लिखा है और बड़े फख्र से लिखा, इसलिए कि सैयद के दर की गुलामी अगर कबूल कर लेना सैयद तो उसकी गारंटी है जन्नत में जाना जरूर है। जिक्र रजा एक किताब है, उसी किताब के सफ़हा नंबर 66 के अंदर लाइन नंबर 3 से लेकर 5 के अंदर में ये लाइन ये इबारत लिखे गए हैं कि आला हजरत कुत्तों की जगह 2 बेटे को पेश करते हैं। फिर मामला क्या है, और आज तो हम तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी नबी के खानदान के आल पर हम करते क्या, उंगली उठा देते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां बेबाक क्या कर देते हैं। लेकिन याद रखो आला हजरत की सीख इतनी
اتنی کم نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کسی اتنی کمزور نہیں تھا، بلکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب زادے ہیں، ایک بندہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھا، وہ آتے ہیں اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ تمہارا جو سوال ہے نا، اس لیے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہتے علماء سے ایسا سوال جواب دے نہیں پائیں گے، ایسا سوال کروں گا، اپنے آپ کو زیادہ گیانی سمجھتے ہیں، ایسا سوال کروں گا جواب دے نہیں پائیں گے۔ تو یہ بندہ کہا نا کام کرو، تمہارے جتنے سوالات ہیں نا میرے پیر و مرشد جنہیں مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے جو فکر اعلیٰ حضرت رکھتے تھے وہی فکر ان کے صاحبزادے گان وہ بھی وہی فکر رکھا کرتے تھے۔ آج صرف ذکر رضا کہہ کر بات ختم نہ کرو، فکر رضا کو بھی بڑھاوا دو کہ فکر رضا کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سے کرو، بات تو صحیح ہے لیکن ان کی تصور، ان کے خیالات کیا تھے اور ان کے صاحبزادگان کا خیالات کیا تھا۔ اب کہتے ہیں چلو میرے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آ جاؤ، ان سے جتنے سوالات کرنا ہے نا یہ سوالات کر رہے تھے، چلو وہ بھی دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہا کہ اچھا تمہارے پیر مفتی اعظم ہند ہے، ارے تم تو سنیے تو ایسے کرتے ہو، کسی کو مفتی بناتے ہو تو مفتی اعظم بناتے ہو، کسی کو غوث بناتے ہو تو غوث اعظم بناتے ہو، کسی کو حضرت بناتے ہو تو اعلیٰ حضرت بنا دیتے ہو، کیا کریں ہم سنیوں کی خصلت ہی یہی ہے، اللہ سنی کو تو دیتا ہے نا، اس لیے سنی اوپر چلے جاتے ہیں۔ خیر اب وہ بندہ آتا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے وہ مرید ساتھ لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد سلام و کلام ہوتا ہے، کہتے حضور یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، کہتے اچھا بابو بولو کیا تمہارا سوال ہے؟ کہتے ہیں میرا سوال بس یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ حضور سرور عالم حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی بیٹیاں تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ کہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ آج تو گلی کے بچے کو ان کے نام یاد ہے، یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند ایک جو خانقاہ تھا نا ان کا دو دروازہ، ایک باہر کی طرف ایک گھر کی طرف، اندر کی طرف دو دروازہ تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند اٹھتے ہیں، اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ جو آیا تھا نا کہتا کیا تم کہتے تھے؟ مفتی اعظم ہند ہے، جتنا سوالات کرنا ہے کر دو جواب دے دیں گے۔ دیکھو انہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اندر گئے کتاب دیکھنے، جو نبی کے بیٹیوں کے نام جنہیں یاد نہ ہو کتاب دیکھ کر بولے تم ان کی بات کرتے ہو، لیکن یہ تو تھے تو حضور مفتی اعظم ہند نا۔ پھر کیا تھا؟ جیسے ہی حضور باہر آتے ہیں ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر کہتے اچھا آپ بتاؤ کیا سوال تھے؟ پھر یہی سوال تھے نا۔ پھر مفتی اعظم ہند یکایک حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام کو اپنی زبان سے کہنے لگے۔ پھر کہا حضور معاملہ کیا کہ آپ کتاب دیکھنے گئے تھے؟ کہنے لگے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے یہ فکر رضا دیکھو، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند کہنے لگے کہ سنو نبی کے اولاد کے نام کو میں نے کبھی بھی بغیر وضو سے نہیں لیا، میرا وضو نہیں تھا، اندر گیا تھا وضو کرنے۔ جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بغیر وضو سیدوں کا نام نہ لے اور آج ان کے نام لینے والے سیدوں پر تنقید کرے تو اس سے جیسا بد نصیب میں تو کم وقت کہوں گا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ ذکر رضا کے ساتھ فکر رضا ضروری ہے، ذکر رضا کے ساتھ فکر رضا ضروری ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاندان میں ہے نا علی 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 ہے۔ میری بات چلی تھی یہاں سے امام زین العابدین کو زین العابدین کا لقب کیوں ملا؟ ایک تو کثرت تعداد عبادت کرنے کی وجہ سے۔ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں ایک دن امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے، ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا تھا اچانک اس دن ابلیس شیطان موجود ہو گیا، ساتھ کی صورت میں آیا اور امام زین العابدین
العابدین کے قریب پہنچ گیا تاکہ انہیں ڈرائے، تاکہ انہیں دھمکائے، تاکہ ان کے دل میں خوف پیدا کر دے، لیکن یہ امام زین العابدین ان کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں کہ جن کے پیر میں تیر لگ جائے، نکال لی جائے نماز کی حالت میں، انہیں خبر بھی نہ ملے۔ امام زین العابدین تو انہی کے صاحبزادے ہیں، ان کی بدن میں انہی کا خون دوڑتا تھا۔ ابلیس سامنے سانپ بن کر فوں فوں کر رہا ہے، اپنے فن کو پھیلایا ہے، لیکن میرے امام زین العابدین کی عبادت میں کوئی خلل و ملل نہیں، دس سے دس نہیں ہوتا۔ اب یہ ابلیس کرنے کیا لگا، سانپ بنا ہوا تھا نا، گلے میں لپٹ گیا، لیکن دیکھتا کیا ہے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کار ان کے جسم سے لپٹتا ہوا پیر کے قدم کے قریب پہنچ گیا۔ میرے امام زین العابدین کے قدم مبارک کے بوڑھے انگور، جو بڑا انگلی ہے نا، وہ بڑے انگلی میں اپنے منہ کو کھولتا ہے اور انگلی کو دبانا شروع کرتا ہے، یعنی کہ ڈسنا شروع کرتا ہے تاکہ تکلیف ہو انہیں اور یہ پاس سے باہر نکل جائے اور ان کی جو ہے اللہ کی یاد سے بھٹک جائے۔ ارے ان کی یاد کو اللہ سے بھٹکانے والے ابلیس شیطان کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جنہوں نے ان کے چہرے کو دیکھ لیا ہے ان کی توجہ تو اللہ سے مل گئی ہے، جنہوں نے امام زین العابدین کے قدم کو چوم لیا ہے اس نے تو ولایت کے مقام کو پا لیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں امام زین العابدین کو چھوڑو، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے بیٹے امام محمد جعفر صادق اور ان کے بیٹے امام علی رضا کا معمول یہ تھا کہ ان کے یہاں کے دربان، ان کے دربار کے خادم، امام علی رضا کے دربار کے جو خادم تھے نا، وہ غوث اعظم کے پیروں کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ زمانہ بادشاہ مامون الرشید کا تھا۔ ایک دن بادشاہ مامون آتا ہے، آ کر کہنے لگتا ہے، دستک دیتا ہے، وہاں نکلتے ہیں معروف کرخی، کہتے ہیں مجھے امام علی رضا سے ملنا ہے، امام علی رضا سے ملنا ہے۔ کہتے کیوں ملنا ہے؟ کہتے کوئی کام ہے۔ کہتے آپ مل نہیں پائیں گے، کیا کام ہے بتاؤ میں کہہ دوں؟ کہ نہیں کام تو ان سے ہے، کچھ تعویذ لینا ہے، کچھ تعویذ لینا ہے، میں سفر میں جا رہا ہوں، دریا کا سفر ہے نا، اس لیے تعویذ اگر مل جائے تاکہ دریا کا سفر میرا آسان ہو جائے، دریا میں اگر طوفان اٹھ جائے اس تعویذ کے برکت سے میں بچ جاؤں تو معروف کرخی کہتا اچھا رک جاؤ۔ اندر جاتے ہیں، ایک تعویذ لاتے ہیں، بادشاہ مامون الرشید کو وہ تعویذ دے دیتے ہیں، بادشاہ کچھ پوچھتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر کیا چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ دوبارہ آتا ہے، آ کر پھر میرے امام علی رضا امام زین العابدین نہیں ان کے بیٹے کے دربار پر آتا ہے، پھر دستک دیتا ہے، پھر معروف کر کے باہر آتے ہیں۔ کہتے بادشاہ کیا بات ہے، پھر آج آپ کا آنا یہاں کیسے ہوا؟ کہتے مجھے امام سے کام ہے۔ کہتے آج بھی ان سے آپ مل نہیں پائیں گے۔ ارے یہ دیکھو نبی کی خاندان کی بات یہ ہے، زمانے کا بادشاہ علی کے دربار، علی کے اولاد کے دربار کا غلام بن کر آتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ منبر آ جائے، ہم اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں کہ منبر ہے، لیکن زمانے کا بادشاہ بھی آئے امام علی رضا کے دربار میں، وہ اپنی عبادت و ریاضت اور راد و وظائف میں تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے، وہاں سے خلل واقع نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مامون الرشید کو حضرت معروف کرخی کیوں آئے ہیں بتائیں، آج بھی ملاقات نہیں ہوگی؟ کہتے آج آیا ہوں نا حضرت کو شکریہ ادا کرنے۔ کہتے کس بات کی شکریہ؟ کہتے اس دن میں جو تعویذ لے گیا تھا وہ تعویذ بڑا پر اثر تھا، وہ تعویذ بڑا پر اثر تھا۔ یاد رکھو تعویذ پر اثر ہی ہوتے ہیں، حقیقت بات ہے، لیکن حقانی سنی سے لوگے تبھی اثر کرے گا۔ کوئی دیوبندی سے پانی پھکوا کے بھی لوگے نا کوئی کام نہیں کرے گا۔ تعویذ بڑا پر اثر ہوتا ہے جب اس میں ناد علی ہو، تعویذ بڑا پر اثر ہوتا ہے جب وہ مولا علی کے دیے ہوئے کوئی تعویذات میں سے ہو، اس طرح بات الگ ہوگی۔ اب مامون الرشید کہتا ہے بڑا پر اثر تھا، اس لیے کہ جب میں دریا کا سفر کر رہا تھا اچانک طوفان
तूफान आ गया। अब मैं डर गया, अल्लाह से दुआएं करने लगा, मौला बचा ले। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, इसी दिल के लिए तो मैं तावीज़ लिया था ना, तूफान के डर से मैं तो तावीज़ लिया था। मैं अपने जेब से वो तावीज़ निकाला और दरिया में डाल दिया। दरिया में डालना था कि दरिया का तूफान, दरिया का पानी थमसा गया आगे, ये सुनना था। हजरत मारूफ करती कहने लगे मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मामून रशीद कहते हैं किस बात की कामयाबी मिल गई है? कहते हैं मैं इम्तिहान लेना चाह रहा था, मैं एग्जाम लेना चाह रहा था। कहते किस बात का एग्जाम, किस बात के इम्तिहान लेना चाहते थे? कहते ओ मामून रशीद सुनो, तुमने जो तावीज़ लिए हुए थे ना, वो तावीज़ हजरत ने नहीं, मौला अली के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ने नहीं, बल्कि मैं मारूफ करखी ने दिया है। और उस तावीज़ में मैंने कुरान की कोई आयत नहीं लिखी, उस तावीज़ में मैंने हदीस का कोई इबारत नहीं लिखा, उस तावीज़ में, उस कागज के टुकड़े में कोई मुरब्बा बनाकर, कोई घर खाने बनाकर, कोई सूरत के आदात को नहीं लिखा। कहा तब क्या लिखा था उसमें? कहा मैं एग्जाम लेना चाहता था, उस कागज के टुकड़े पे मैं मारूफ करखी में अपना नाम लिख कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, उर्से मखदूमी, अपना नाम लिख कर दे दिया था। बादशाह मामून रशीद कहते हैं अच्छा तुमने अपना नाम लिख कर दिया तो क्या समझे? कहते हैं मारूफ करखी कि मैं एग्जाम ये लेना चाह रहा था, ये समझना चाहता था कि इतने दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलादों में से एक औलाद, उनकी जबान पर बार 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 मेरा नाम आता था कि मारूफ यहाँ आओ, मारूफ वहाँ जाओ, मारूफ जाए नमाज बिछाओ, मारूफ बाजार जाओ, मारूफ वजू के लिए पानी लाओ, मारूफ ये करो, मारूफ वो करो। मैं परखना चाहता था, मैं एग्जाम लेना चाहता था कि अली के औलाद की जबान पर मेरा नाम इतनी मर्तबा आया है तो मेरे नाम में कोई तासीर पड़ी है या नहीं। आज एग्जाम में कामयाब हो गया कि उनकी जबान पर मेरा नाम आने की बिना पर वो तासीर आ गई है कि दरिया का पानी भी मेरे नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मखदूमी। वहां से सबक ये भी ले लो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जब हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके औलाद इमाम बाकर, उनके औलाद इमाम जाफर सादिक, उनके औलाद इमाम मूसा काज़िम, उनके औलाद इमाम अली रज़ा की ज़बान से जब किसी गैर सैयद के नाम निकल जाए वो इतना तासीर पुर असर हो जाता है। तो सोचो मेरे हुसैन का आलम क्या होगा। मेरे हुसैन के नाम को आका ने एक बार नहीं बल्कि बार बार हुसैन हुसैन कह के लिया है। तो उस नाम में कितनी तासीर होगी, उस नाम में कितना असर आ गया होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हुसैनियों अगर परेशानी में हो तो अली का नाम ले लो या मेरे हुसैन का नाम ले लो, सारी मुश्किलें टल जाएंगी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे के बेटे के बेटे में उनकी जबान पर ये तासीर है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा। फिर क्या था, वो इब्लीस बात यहाँ से चली थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में वो डस रहा था, तकलीफ दे रहा था, लेकिन उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। दर्द तो हो रहा था ना, आज मच्छर भी काटे उसके भी दर्द एहसास होता है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत में इतने मशगूल हुए थे कि अल्लाह की याद में इतने मशगूल हो गए, इतने मसरूर हो गए कि यहाँ पर डसे जा रहे हैं शैतान सांप की शक्ल में आकर, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होता है। कभी गैब से आवाज आती है कि बेटे नबी के, औलाद नबी के, तू तो इबादत की जीनत है, तू तो इबादत की जीनत है, तू तो ज़ैनुल आबिदीन है। उसी दिन से उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन हो गया। और उसी ज़ैनुल आबिदीन के खानदान में से आज
آج جن کا عرس ہو رہا ہے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ حسینی سید ہے نبی سبحان حسینی سید. اور یہ بھی یاد رکھے مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کے اولاد میں سے. آؤ یہاں پر سیدنا عبدالرزاق نور العین وہ غوث اعظم کے اولاد میں سے غوث اعظم کے اولاد میں سے گئے. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شادی نہیں کی لیکن اپنے بھانجے نور العین کو اپنا معنوی بیٹا مان لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے دوست تم نے شادی نہیں کی, اگر تم شادی کرتے نا تو پھر کیا ہوتا, حسینی اولاد آتے, خواجہ غریب نواز کے اولاد آتے. تم نے شادی نہیں کی, میں نے غوث اعظم کی اولاد تمہیں عطا کر دی, غوث اعظم کی اولاد تمہیں عطا کر دی گئی ہے. یہی وجہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہے. میرے بزرگوں دوستوں ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم اشرفی ہیں اس لیے کہ ہمیں سلسلہ ایسا ملا ہے کہ جس سلسلے کے بارے میں مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے آخری وقت میں اپنے قبر کو کھود کر اپنی قبر کو کھدوا کر جب اس نے مراقبہ کیا, اور یہ بھی یاد رکھے مسلسل 3 دن تک اس قبر میں مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رہے, اور اس قبر میں ایک رسالہ بھی لکھا جس رسالہ کا نام رسالہ قبریہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس رسالہ کا نام بشارت المریدین بھی کہا جاتا ہے. اسی رسالہ لکھنے کے بعد حضور محبوب عالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبہ کرتے ہیں, اس فکر میں رہتے ہیں کہ مولا میرے ظاہری انتقال کے بعد میرے مریدوں کا کیا ہوگا. آواز آتی اشرف میں نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا. جب یہ روایت صحائف اشرفی میں سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں نا تو جھوم اٹھے اور یہ کہہ بیٹھے دل میرا جھوم اٹھا جب خبر یہ سنی, دل میرا جھوم اٹھا جب خبر یہ سنی, اشرفی اشرفی جنتی جنتی اشرفی اشرفی جنتی جنتی. سبحان اللہ. یاد رکھو ہم اشرفی ہیں. اشرف کا معنی ہی ہوتا ہے بلند, اشرف کا معنی ہوتا ہے مرتبہ والا, اشرف کا معنی ہی ہوتا ہے جس کا مقام اونچا ہو, اشرف کا معنی ہی ہوتا ہے قیمتی. تو ہم قیمتی ہیں اور یہ قیمتی مزاج لے کر چلنا ہوگا. ہم قیمتی ہیں, قیمتی مزاج لے کر چلنا ہوگا. ہمارے پیر قیمتی ہیں, ہم بھی قیمتی ہیں. یہ کم قیمت والوں کے الجھنوں میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. بہت لوگ پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں, آئے دن سنا جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرا پیچھا ہے. تو یاد رکھنا کوئی اگر پیچھے میں رہے تمہارے کسی کام میں تمہارے پیچھے لگ جائے تو اس کے پیچھے تم نہ پڑنا بلکہ یہ سمجھنا اس کی اوقات ہے میرے پیچھے رہنے, اس کی اوقات ہے میرے پیچھے رہنے کی. اگر اوقات ہوتی میرے سامنے کی تو سامنے آتا نا, اوقات ہے پیچھے لگنے کی. اس لیے اللہ نے اس کا مقام وہ اپنے اوقات خود بتا رہا ہے کہ میری اوقات پیچھے لگنے کی ہے. تو پیچھے والے کو پیچھے رکھو اور مخدومی مشن کے پرچم کو تھام کر ہر اشرفی ایک ہو کر مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی کے مشن کو انجام دو. انشاءاللہ فیضان مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی ہم سب کو ملے گی. اس لیے کہ میرا مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے نا. اس سے پہلے ہی میرے مخدوم کا دھوم مچا ہو, اس سے پہلے ہی مخدوم کے نام کا دھوم گئے. آؤ میں آپ کو ایک پتے کی بات کہہ دوں, مخدوم اشرف جہانگیر سیدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی دنیا میں آئے نہیں. ان کے پیر ان کے والد محترم سید سلطان ابراہیم
نور بخشی رحمتullah تعالیٰ علیہ، ان کے یہاں پر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اب فکر مند ہے کہ میری سلطنت کو کون سنبھالے، میری وراثت کو کون سنبھالے گا، میرے بعد اس سلطنت کا خیال کون رکھے گا. پھر کیا تھا، روتے ساری رات دعائیں کرتے مولا کی دربار میں. اور معاملہ یہ ہے کہ باپ بھی سید سلطان ابراہیم جو وہاں کے بادشاہ ہے، وہ بھی 5 وقت کے نمازی تو نمازی، تہجد کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوتی. ان کے بیگم یعنی کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان سیدہ خدیجہ بیگم، وہ بھی 5 وقت کی نمازی، اور نمازی تو نمازی، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں. ایک دن کا معمول یہ تھا کہ ان کی تہجد کی نماز کے وقت دعا کر رہے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ انظرها لنا، یا حبیب اللہ اسمعها لنا، یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر کر دے تاکہ آپ کے اولاد ہمارے گھر میں آئے، ہمارے ذریت میں اولاد آ جائے. تو وہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں. سلطان ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں، کہتے میرے بیٹے تم مایوس نہ ہو، تم نے ایک بیٹے کی خواہش کی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ ہے، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو کہتے ہیں میرے آقا آ کر خواب میں، وہ ابراہیم میرے بیٹے تم مایوس نہ ہو، تم نے ایک مانگا میں 2 دے رہا ہوں، ایک بیٹا تیرا ہوگا، ایک بیٹا میرا ہوگا، ایک تیرا ہوگا، ایک میرا ہوگا. ایک کا نام تم سید اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام سید عارف رکھنا. علامہ مدنی میاں شیخ الاسلام مدثر العالی لکھتے ہیں، یہ عرف میں لوگوں نے اشرف کے قافیہ پر ان کا نام عارف کر دیا ہے. حقیقت میں لطائف اشرفی میں مخدوم سمنانی نے اپنے بھائی کا نام سید محمد کہا ہے، لیکن لوگوں نے سید عارف لکھا ہے. یہ بھی مشہور ہے، لیکن حقیقی نام کیا ہے مخدوم پاک کے بھائی کا؟ سید محمد. مشہور معروف المعروف عارف ہو چکا ہے. یہ 2 بیٹے آقا کریم کہتے ہیں تمہیں 2 بیٹے عطا کیے جائیں گے، ایک تیری سلطنت کو سنبھالیں گے، ایک میری سلطنت سنبھالیں گے، ایک تیری سلطنت کی خدمت کریں گے اور ایک میری سلطنت کا پرچار و پرسار کریں گے، اور ان کا نام سید اشرف جہانگیر ہوگا. میرے بزرگوں دوستو، آپ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہو، میں بھی پیدا ہوا ہوں. تو کوئی دنیا میں آتا ہے اس کے والد اس کے نام کو رکھتے ہیں، کوئی دنیا میں آتا ہے اس کا دادا اس کا نام رکھتا ہے، کوئی دنیا میں آتا ہے ماں باپ آج کل کے تو نام کی تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے. ٹی وی میں جو دیکھا بیوی نے وہی نام رکھ دیا. معاملہ یہی ہے، جو سیریل زیادہ دھوم مچائے اسی سیریل کے نام. آج کل کے نام بھی ایسے پائل. اب بتاؤ پائل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے پائل کا معنی؟ آپ بتاؤ تو. پائل جو پاؤں میں پہنتے ہیں تو سارا دن ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، سارا دن ماں کہ پائل پائل پائل، پاؤں میں رہنے والی پاؤں میں رہنے والی. اب وہ بچی کا پھر کسی کا نام رکھ دے روتا، کسی کا نام رکھ دے پاتا. اب پتہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ نام کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا اپنے بچوں کا نام معنیدار رکھو، معنیدار نام رکھو. آج کل کے نام تو ہم ایسے ایسے نام، پھر کچھ لوگ بڑے شریف ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب گھر میں بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے، ایسا نام کہتے نا جو قرآن حدیث میں بھی ہو اور کسی کا نام بھی ہو. اب بتائیں 1400 سال سے یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، کتنے لوگوں نے نام رکھا ہوگا، کئی ہزار کتنے کروڑ مومن مسلمان گئے. اب ایسا نام میں کہاں سے لاؤں جو قرآن میں بھی ہو اور پھر کیا وہ کسی نے رکھا بھی نہ ہو؟ ایسا تو ممکن ہے. ہاں انکومن نام کھوج، انکومن نام ہو. ہم کہیں انکومن نام نہیں، ایسا کامن نام کھوج لو جو قیامت کے میدان میں اس نام کے وسیلے سے اللہ تمہاری بخشش کرے. آقا کریم کہتے ہیں تم اپنے بچوں کے نام معنی دار رکھو، ایسا نام رکھو جس کا کوئی معنی ہو. آج کل ہم تو نام خوبصورتی کے لیے رکھ دیتے، بیٹی کا نام میم،
بیٹے کا نام الف. اب بتاؤ اگر میں آپ سے پوچھوں الف بھائی آپ ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر میں کہوں کہ اے الفابیٹ ہے نا اے بی سی ڈی یا شویا ہے نا, تو اے اس کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ کوئی مطلب ہے؟ بی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے مطلب. لیکن مولانا صاحب اے کا مطلب جو انگلش میں اے بی سی ڈی جو اس کا بولنا ہے وہی ہے, شویا کا کھا وہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مطلب نہیں. کہیں گے مولانا یہ ایک حرف ہے, جب 2-3 حرف ملتے ہیں تو ہی ایک ورڈ بنتا ہے, تبھی ایک لفظ بنتا ہے. 3-4 حرف ہو تو ایک لفظ بنتا ہے, جب لفظ بنے گا تبھی اس میں معنی پیدا ہوں گے. یہ تو حرف ہے, حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ہم کہیں گے اسی طریقے سے اللہ کے قرآن میں 29 حرف ہیں الف سے یا تک. یہ جو بچے کے نام آپ نے میم رکھا ہے یا آپ نے الف رکھا ہے, یہ تو ایک حرف ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ الف کا معنی کیا ہوگا؟ پھر کہ تمہارے بتا دوں الف کا معنی کیا ہے. کہاں سے لائیں گے بھائی, ڈکشنری کھوج لو, کوئی معنی نہیں کرتا. پھر بولے کیسا مولانا, ایک نام کا معنی پوچھا اس کا معنی بھی نہیں جانتے. تو ایسا نام نہ رکھو جس کا کوئی مطلب نہ ہو, بلکہ ایسا نام رکھ دو. آقا کریم کہتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت فرمائے گا اے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بندے جن کا نام ان کے ماں باپ نے محمد رکھا ہے, سارے بندے کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے کہیں گے اے محشر کے لوگوں, تمہیں مخاطب نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے, اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں, جب یہ اٹھ ہی گئے انہیں بیٹھنے نہ دو, میرے نبی کے نام پر ان کا نام ہے, انہیں جنت. سبحان اللہ کی برکت ہے. یہ نام ایسا نہ رکھو. خیر بات دوسری طرف آ گئی ہے, کیا کریں جب کچھ نصیحت بھی ضروری ہوتی ہے. آج میں کہہ رہا تھا کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں نام رکھتی ہے یا بیٹا نام, بابا نام رکھتا ہے, کسی کا بڑا بھائی نام رکھتا ہے. اگر کوئی بندے اچھے ہو, چاہے میرے بیٹے کا نام اچھا ہو, مسجد کے امام سے نام رکھواتے ہیں. اور قسمت بچے کی اچھے ہو تو سید زیادہ پیر صاحب ان کے نام رکھ دیتے ہیں. لیکن سوچو زمانے میں کسی کے نام کسی نے رکھا ہے, یا تو اس کے والد نے, یا تو اس زمانے کے پیر نے, یا تو اس زمانے کے ولی نے, یا اس زمانے کے غوث نے. لیکن قربان ہو جاؤ اشرفیوں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام دنیا کے کسی عام نہیں, دنیا کے کسی ولی نے نہیں, دنیا کے کسی غوث نے نہیں, بلکہ دونوں عالم کے مالک مختار سرور کائنات نے میرے مخدوم کا نام اشرف. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت, عرس مخدومی, مولانا عمران حبیب اشرفی. میں بزرگ دوستو, وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. ان کا تذکرہ ذکر دنیا میں ہو رہا ہے, چل رہا ہے, یہاں تک کہ ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی. آقا نے بشارت پہلے تو دے دی تمہارے گھر میں ایک ولی آنے والا ہے. پھر کیا, ابراہیم نام کا ایک مجذوب ولی اس زمانے میں تھے. یہاں سلطان بھی سید سلطان ابراہیم نور بخشی ہیں, اور اس زمانے میں ایک ولی کامل جو مجذوب تھے ان کا بھی نام ابراہیم تھا, اور وہ بھی مجذوب ولی. اور بادشاہ جو تھے نا مخدوم پاک کے والد محترم, ان سے بڑے عقیدت رکھتے, ان سے محبت رکھتے. ایک دن کیا دیکھتے ہیں, رات کے اندھیرے میں وہ ابراہیم مجذوب ولی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اشرف آنے والا ہے, اشرف آنے والا ہے, اشرف آنے والا ہے, بادشاہ آنے والا ہے. ندا سن کر لوگوں نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے. محلات کے دیوار کافی اونچے لمبے تھے تو آواز باہر سے آ رہی تھی. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ
کہ وہ آواز اب اندر سے آنے لگی ہے، اس لیے کہ وہ ولی تھے نا، ولی کو کوئی دیوار روک نہیں سکتی، ولی کو کوئی چیز حائل کر نہیں سکتی، ان کا دل جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے وہ آج جا سکتے ہیں۔ یار کی بات کیا کروں اشرفیو، یہ کرامت تو میرے مخدوم کی ہے۔ علامہ مدنی میاں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دنیا کے جہاں پر بھی ٹھہرے، رات کا قیام دنیا کے کونے میں ہو، لیکن میرا مخدوم فجر کی نماز مکہ معظمہ میں جماعت کے ساتھ وعدہ مکہ میں جماعت کے ساتھ، اب کہیں جماعت کے ساتھ اس زمانے میں امام سنی ہوا کرتے تھے، اللہ والے ہوا کرتے تھے، اس لیے جماعت کے ساتھ جا کر ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی اگر معاملہ دوسرا ہو گیا ہے، ابھی سنی نہیں ہے نا، اب سن والے لوگ ہیں وہاں، اس لیے اب اگر اپنا امام ہے تو نماز پڑھو، اگر اپنا رہی ہے تو وہاں نماز اکیلے پڑھو، یہی بہتر ہے، نماز خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، میں کہہ رہا تھا ابراہیم مجذوب اعلان کرنے لگے کہ اشرف آنے والا ہے، بادشاہ آنے والا ہے۔ اچانک آواز اندر سے آ گئی، اللہ والوں کو کوئی دیوار حائل کر نہیں پاتی، اندر آ گئی، یہاں تک کہ بادشاہ سلطان ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب انہیں دیکھتے ہیں، انہیں بلایا، کہتے ہیں کیا بات ہے، انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں، تمہارے گھر میں اب ایک نور آنے والا ہے، جس کی روشنی سے صرف یہ سمنان نہیں بلکہ سارا جہان نور علی نور ہونے والا ہے۔ یہ تو بشارت ابراہیم مجذوب نے دی، پھر کیا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے کی بشارت دی ہے، اور ان کی بشارت دینے کا انداز کچھ ہی نرالا ہے۔ وہ انداز یہ تھا کہ ایک دن شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے تھے، دیکھتے کیا کہ ایک انسان وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، بڑے لطیف انداز سے طواف کر رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روح طواف کر رہی ہے، ایک روح طواف کر رہی ہے، اتنی باریکی کے ساتھ کہ وہاں پر لوگوں کا مجمع تو زیادہ ہے لیکن کسی کے جسم سے ٹچ نہیں ہوتے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے لوگ خود سے ہی ہٹ جاتے۔ جب ان کی طواف ختم ہو گئی، شیخ محی الدین ابن عربی کہتے کیا گئے کہ میں نے ان سے پوچھا، اور ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی یہ کون ہے، یہ کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے، شیخ محی الدین ابن عربی کوئی عام بندے گلی میں چلنے پھرنے والے کا نام نہیں ہے، جنہیں سید المکاشفین کہا جاتا ہے، جنہیں غوث اعظم کے معنوی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ غوث اعظم کے معنوی اولاد کیسے ہوئے کہ جب شیخ محی الدین ابن عربی دنیا میں آئے نہیں تھے، ان کے والد محترم میر میرا پیر پیرا پیر لاتانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا عبد القادر جیلانی میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے گھر میں لڑکی ہی لڑکی ہے، آپ ذرا دعا کر دیں تاکہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹا ایک لڑکا نرینہ لڑکا پیدا ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے قدرت سے وہ بھی قادر ہیں، اللہ کے دیوے قدرت پر وہ بھی قادر ہیں۔ اب شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنے کے بعد شیخ محی الدین عربی کے والد سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ لوح محفوظ کو دیکھا، یہ میرے غوث کی نظر ہے، آنکھیں بند کرے تو لوح محفوظ نظر آ جائے، وہاں میں نے دیکھا تمہاری قسمت میں لڑکا فرزند کوئی نہیں ہے، لڑکا کوئی اولاد تمہارے قسمت میں نہیں ہے، تو مانگنے کا طریقہ اگر مل جائے نا، مانگنے کا سلیقہ اگر ہو تو ضرور مل جاتا ہے۔ آج تو ہم دربار میں جاتے ہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، لیکن ڈھنگ سے اگر مانگا جائے اللہ والے ضرور دیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ والوں کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، بس
بات یہ ہے مانگنے کا طریقہ چاہیے، ایسے انداز میں مانگو تاکہ نہ دینے والا بھی دے دے۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہو عبد القادر جیلانی پیر مرشد، معاملہ یہ ہے اگر قسمت میں میری اولاد ہوتی نا تو اولاد تو پیدا ہو ہی جاتی، اولاد قسمت میں نہیں تھی تبھی تو پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے دربار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے منگوا دیں۔ قسمت میں ہوتی بیٹا لڑکا وہ تو آ ہی جاتے، قسمت میں نہیں گئے تبھی تو آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی پھر آنکھیں بند کرتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے مجھے کثیر اولاد عطا کیے ہیں، میں نے اپنے صلب سے تمہارے صلب میں ایک لڑکا منتقل کر دیا، اور جو بیٹا پیدا ہوتے ہیں انہیں سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اتنی باریکی کے ساتھ آپ طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرا نام ابو بکر صدی ہے، سید ابو بکر صدی ہے۔ کہتے اچھا بتائیے تو صحیح اس زمانے کا غوث کون ہوگا، اس زمانے کا غوث کون ہے؟ تو شیخ ابو بکر صدی کہتے ہیں اس زمانے کا غوث میں ہوں، اور میرے بعد جو غوث ہوں گے ان کا نام سید جلال الدین ہوگا، اور ان کے بعد جو غوث آنے والے ہیں ان کا نام سید اشرف جہانگیر سنگانی ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ غوث جو ہوتے ہیں نا، آج کل تو مرید اپنے پیر کو غوث بناتے ہیں، غوث زمان۔ یہ غوث کا جو مقام ہے صرف اور صرف ذہن میں بٹھا دو، یہ غوثیت کا جو مقام ہے صرف اور صرف نبی کی اولاد کو دی جاتی ہے۔ نبی کی اولاد کے علاوہ یہ غوثیت کا مقام غیر سید کو دیا نہیں جاتا، اس لیے غیر سید کو غوث زمان بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، 1000 بار سوچ لینا۔ ولی کامل تو ہو سکتے ہیں، بڑے ماپ کے ولی تو ہو سکتے ہیں، لیکن غوث سید ہی ہو سکتا ہے، سید ہی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہی بشارت دے دی ہے، اور پھر مخدوم اشرف جہانگیر سنانی کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہوں نے بھی بشارت دے دی ہے، اور شیخ محدث حق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت اگر پڑھوں تو نظر ہی آتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بشارت دے دی تھی ابھی مخدوم آئے رہی ہے، جہاں میں دھوم مچ رہی ہے، میرا مخدوم ابھی دنیا میں آیا نہیں، دھوم پہلے سے مچ رہے ہیں، مخدوم آنے والے ہیں، مخدوم آنے والے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، جب مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں آتے ہیں، وہ آرام و عیش کی زندگی، بادشاہ کی زندگی بھی کیسی زندگی ہوگی، بادشاہ کی زندگی بھی کیسی زندگی، اور وہ بادشاہ یہ عام بادشاہ نہیں تھے۔ مخدوم اشرف کے گھرانے جو بادشاہی گھرانہ تھا وہ کوئی عام بادشاہ نہیں، بلکہ لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف جہانگیر سنانی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو محمود غزنوی بادشاہ ہے نا میرے باپ دادا کا غلام ہے۔ محمود غزنوی جیسا بادشاہ میرے باپ دادا کا غلام ہے، تو سوچو غلام کا عالم یہ ہے۔ وہ شعر یاد کرو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، وہ محمود غزنوی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، وہ محمود غزنوی جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، جنہوں نے اسلام کا پرچم کو بڑا بلند و بالا کیا، لیکن میرے مخدوم لطائف میں یہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جیسا بادشاہ میرے باپ داداؤں کے خادم کا نام ہے۔ اب سن لو، یہ محمود غزنوی کے اگر جبت اعمال اگر خدا نہ خواستہ ضائع کر دیے جائیں، اگر اللہ نہ چاہے ان کے اعمال قبول نہ ہو، جتنے اچھے اعمال انہوں نے کیے گئے اگر رد ہو
जाना पक्का यकीनी है। फिर भी यकीन है, कहेंगे मौलाना कैसे, उनके अमाल रद्द हो गए, फिर भी कैसे? यूं तो महमूद गजनवी अलवी सैयद हैं, याद रखें, अलवी सैयद तो है, लेकिन बावजूद अगर उनके हर अमाल को अगर रद्द भी कर दिया जाए, हटा भी दिया जाए, फिर भी महमूद गजनवी जन्नती है, इसलिए कि नबी की औलाद ने, अली की औलाद ने, हुसैन की औलाद ने महमूद गजनवी को अपना गुलाम कर दिया है। जिसे मखदूम अपना गुलाम कर दे, वो बंदा जन्नती होगा जरूर। ये महमूद गजनवी जैसे बादशाह, वो शहंशाही खानदान में मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आज हम शहंशाही पाने के लिए, आज हम आराम व ऐश पाने के लिए एक पंखा लगाते हैं। मुझे तकरीर के दरमियान में, तकरीर के बाद मैं भी लगाता हूँ, ऐसा ना समझिए, एक पंखा लगाता हूँ, अगर उससे बस ना हो दो लगाते हैं, दो में ना हो तो तीन लगाते हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने रहमत की है, तो हम एसी लगाते हैं, वरना ऐसी खुले मैदान में बैठकर दिल को ठंडा कर लेते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये देखो आज आराम के लिए हम कितने सारे जराए कर रहे हैं, आराम के लिए कितने सारे हवायत हमने बनाए हैं, कितने सारे चीज हमने ईजाद कर लिए हैं कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे आराम हो जाए। अब इसी आराम के लिए, इसी दौलत के लिए कोई किसी का खून करता है, इसी दौलत के लिए कोई झूठ बोलता है, इसी दौलत के लिए कोई किसी को मारता है, इसी दौलत के लिए कोई चोरी करता है, इसी दौलत के लिए क्या जाने कितने बंदे कितने गुनाह कर रहे हैं। लेकिन मखदूम को तो विरासत में दौलत मिली थी ना, वो शहंशाही दरबार मिला था, मखमली बिस्तर मिले थे उन्हें सोने के लिए, आरामदायक मखमली बिस्तर। जब वो चले तो कदम के नीचे फूल के बिस्तर बिछा दिए जाए। वो मखदूम इतने आराम व ऐश की जिंदगी को ठुकरा कर वो तख्त शाही को ठुकरा कर मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी ने फकीरी इख्तियार कर ली और अपने मुरीदों को ऐलान कर दिया, तो अशरफियों दौलत के लिए ईमान ना बेचना। देखो तुम्हारा मखदूम दौलत को ठुकरा कर अल्लाह की राह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उर्से मखदूमी, फैजान मखदूम अशरफ। एक घंटा हो गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दौलत को ठुकरा कर हम मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, दौलत के पीछे ना भागो। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, तुम दौलत के पीछे ना भागो अशरफियों, तुम्हारा नाम अशरफी है। तुम दौलत को छोड़ो, देखोगे दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी, पीछे भागेगी। एक मरतबा का वाक़या आपको बताऊं। सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानका में बैठे थे, अचानक आवाज दी नूरुलैन कहाँ थे? किसी मुरीद ने कहा हुजूर वो कहीं बगल में गए हैं किसी काम से। अच्छा ठीक है। जब सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुलैन आते हैं, तशरीफ लाते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूछते हैं, बेटे नूरुलैन कहाँ गए थे? कहते हजरत बात ये है कि मैंने सुना था यहाँ एक हकीम रहता है, यहाँ पर एक हकीम रहता है जिसे सोना बनाने की तरकीब मालूम है, सोना बनाने की तरकीब उसे मालूम है कि वो किसी तरकीब से सोना बना सकता है। याद रखो, सोना बनाने की तरकीब तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। अगर कोई कामयाब हो जाता तो गरीब रहता कहाँ? सोना बनाने की तरकीब तो है, लिखे गए हैं किताब में। जब भी कोई कोशिश करता है कुछ न कुछ गड़बड़े आ ही जाती है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, फर्जंद नूरुलैन क्या तुमने सीख लिया? कहा हजरत मैंने तो सीखा लेकिन महारत नहीं हुई, महारत नहीं हुई। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी कहते अच्छा वहाँ कुछ ईंट पड़ी हुई है,
کچھ ریت ہے، کچھ مٹی کے ٹکڑے ہیں، وہ مٹی کے ٹکڑے لے آؤ۔ سیدنا عبدالرزاق نورالعین اپنے ہاتھوں سے مٹی کے کچھ ٹکڑے اٹھاتے ہیں، میرے مخدوم کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ مخدوم اشرف مٹھی بند کرتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر کر آنکھیں کھول کر مٹھی کھولتے ہیں۔ اب وہ مٹی کا ٹکڑا مٹی نہیں بلکہ سونے میں تبدیل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا جو کام مخدوم کے نظر میں ہو وہ کام تم غیروں کے وہاں سیکھنے گئے۔ میں کہہ رہا تھا شفیو، مخدوم نے تخت و شاہی کو ٹھکرا کر اعلان کر دیا یہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو، تم دولت کو چھوڑو، دولت تمہارے پیچھے آئے گی۔ آج تو معاملہ ہے کہ آج دولت کے لیے اپنا ایمان لوگ بیچ دیتے ہیں۔ آج روپے پیسے کے لیے کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، آج پیسے دے کر کوئی شیعہ بن رہا ہے، آج پیسے کے خاطر میں کوئی دیوبندی بن رہا ہے، آج پیسے کے لالچ میں کوئی تبلیغی جماعت ہو جا رہا ہے، اپنی ایمان اپنے عقیدے کو بیچ رہا ہے، کوئی اپنے تجارت کو بیچ رہا ہے، کوئی مال تول کو بیچ رہا ہے، اسی پیسے کے خاطر، اسی دولت کے خاطر۔ لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جیسے ہی تخت و تاج کو ٹھکرایا نا، اللہ تبارک و تعالی سارے جہان کی دولت کو میرے مخدوم اشرف جہاں یہ بھی تاریخ میں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے کوئی اشرف نام کا بادشاہ نہ تھا، نہ ان کے بعد کوئی اشرف نام کا بادشاہ ہوا گے تو بات آ گئی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دولت کو بھی سوچتے ہیں مرید ہونے، پیر پکڑنے۔ یہاں یاد رکھو اشرفیوں، اور جو اشرفی نہیں ہے یوں سن کر سننے بھائی ہیں وہ بھی سن لو، جو مرید ہو گئے وہ تو ہو ہی گئے ہیں، جو نہیں ہوئے ہیں وہ بھی سن لو۔ آج کل اہکے بہکے کے بعد میں آ کر مسجد کے منبر پر بیٹھ کر دو بولی بول کر وہ بولنے والے وقتا تقریر کرنے والے مقرر واز کرنے والے واعظین جو کہتے ہیں نا یہ پیر پکڑ کر کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم تمہاری سنیں نہ غوث کے سنیں، ہم تمہاری سنیں نہ خواجہ کے سنیں، ہم تمہاری سنیں نہ مخدوم کی سنیں، اس لیے کہ تم کہتے ہو پیر نہ پکڑو، لیکن ہم نے غوث اعظم کو دیکھا جس دن پیدا ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، 18 قرآن جس نے یاد کر کے دنیا میں آیا ہو وہ کرامت والی ہستی وہ غوث اعظم، انہوں نے جب مریدی اختیار کی ہے، خواجہ غریب نواز جو مادر ذات ولی ہے، جب انہوں نے پیر کا دامن پکڑا ہے، جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کی دنیا میں آنے کی بشارت بڑے بڑے اولیاء اللہ دے دے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی دی گئے، جب انہوں نے پیر پکڑا گئے تو ہم اس کھیت کے مولی ہیں، ہمیں بھی چاہیے ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلے، ہم بھی پیر کا دامن پکڑ لے، اس لیے کہ جب تک پیر کو پکڑو گے نہیں تب تک سیدھے راستہ ملے گا نہیں، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ان اولیاء اللہ کو پکڑو، ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلو، تبھی تمہیں سیدھے راستے مل جائیں گے، ورنہ راستے تو سارے ہیں اور راستے دکھانے والے بھی بہت ملیں گے، مسجد میں بیٹھ کر کہیں گے اس سے چلو تمہیں مل جائیں گے، لیکن راستے میں رہزن ڈاکو تمہیں مل جائیں گے، کہیں پاکٹ مار بھی مل جائے گا، کہیں چور بھی مل جائے گا، لیکن ایمان والو تمہاری دولت سے بھی قیمتی تمہارے پاس جو دولت ہے وہ روپیے پیسہ نہیں ہے، ایماندار کے لیے سب سے قیمتی چیز وہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، تو اس راستے میں اکیلے چلو گے نا تو یہ ایمان کے ڈاکو ایمان کے چور مل جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیری رات سونی رات اندھیرا جنگل چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جاگ کر راستے چلو، اکیلے چلو گے نا تو پھر کیا ہوگا، یہ ایمان کے چور یہ ایمان کے ڈاکو ایمان چھن لیں گے، لیکن اللہ والے جب کوئی اللہ کا مقرب بندہ جن کے قریب میں اِنَّ رحمت اللہ بھی قریب من المحسنین اللہ کی رحمت ہے، وہاں کوئی شیطان آ نہیں پائے گا، کوئی چور آ نہیں پائے گا، ان کے ساتھ جب راہ سلوک اختیار کرو گے تو اللہ
तक पहुंचाएंगे, खुद भी पहुंचेंगे, तुम्हें भी अल्लाह तक पहुंचा देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब पीर पकड़ने के लिए निकलते हैं वहां से। वाकया आपको बता के मैं सरसरी के साथ आपको मुख्तसर अंदाज में मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी के मुरीद होने का वाकया बयान करो। वहां से निकले आगे बहुत सारे सफर करने लगे। रास्ते में बड़े बड़े अल्लाह वालों की जियारत की, बड़े बड़े अल्लाह वालों से फयूज हासिल की है। हर वली ने चाहा काश ये मेरा वली बन जाए, मेरा मुरीद हो जाए। हर वली चाहते कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी मेरा मुरीद हो, लेकिन मंशा इलाही तो यही था कि उनकी पीर और मुर्शिद मखदूम अलाउल पंडवी है। हर वली कहता कि मैं आपका, आप मेरे किस्मत में नहीं है। आपके पीर बंगाल में आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार भी कैसा इंतजार है, कहते हैं ना इंतजार की घड़ी बड़ी धीमी चलती है। जब कोई किसी के इंतजार में रहे ना तो नजरें थक जाती है। इंतजार बड़ा दर्दनाक होता है। किसी के इंतजार करो बार बार, बंदा घड़ी देखता अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। इंतजार उनके पीर और मुर्शिद ने कैसा किया। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी एक दिन अपने पीर और मुर्शिद से कहते हैं हुजूर हमने देखा है आपके खानकाह में रहने वाले जितने मुरीद हैं सारे मुरीद कुछ न कुछ काम करते हैं। कोई ये लोटा का काम है लोगों को वजू के लिए पानी देने का, मैंने किसी को देखा है खानकाह के बाहर चप्पल सीधे करने का, किसी को आपने झाड़ू का काम दिया है। यहाँ तक के आप अपने बेटे नूर कुतुब आलम को भी नहीं छोड़ा, बल्कि आपने उनसे भी खिदमत ली है कि बहुत दिनों तक उन्हें ये मामूल, उन्हें ये काम दिया कि सर पर जंगल से लकड़ियां लाकर खानकाह में जो लंगर पकाया जाता है वहां तक पहुंचाया जाए। जब नूर कुतुब आलम जो मखदूम अलाउल पंडवी मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी के पीर के बेटे हैं, वो ऐसी खिदमत कर रहे हैं, ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये खिदमत में पास हो गए ना, जब देखा कि मेरा बेटा नूर कुतुब आलम ये जंगल से लकड़ियां लाते हैं, एक दिन देखते क्या है बड़ी लकड़ियां लाया है जिसके एक सिरा जमीन से लटक रहा है, तो मखदूम अलाउल पंडवी कहते बेटा आज से तुम्हारी ये ड्यूटी खत्म, अब तुम जाओ वहां नदी के किनारे, वहां पर कमजोर ज़ईफ लोग वहां कलसी में पानी भरने के लिए आएंगे, तुम उनके पानी को कलसी में भरना और उन्हें उठाकर दे देना ताकि कमजोर लोग यहाँ पर आए और पांव फिसल कर वो यहाँ ना गिर जाए। यहाँ मामूल उनका लगा दिया। ये देखकर मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज करते हैं कि हुजूर आपके खानकाह में सारे काम करते हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कोई खिदमत करूं, मुझे भी कोई काम दे दे। तो अब देखो मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर ने जो जवाब दिया, अशरफियों नाज करो जिनके पीर ने अपने मुरीद के बारे में ये कहा हो, कहते हो मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी आप तो सल्तनत को ठुकरा कर मेरे पास आए हैं, आपको काम के लिए कैसे हुक्म करूं, आपके फजाइल, आपके मनाकिब, आपकी अजमत हजरत खिजर ने इतना बयान किया, इतना मुझसे बयान किया कि आपको किसी काम के हुक्म देने में मुझे शर्म महसूस होती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जिनकी फजीलत खिजर पर है वो मखदूम है। अब मुझे यहाँ हुक्म दिया गया है 10 मिनट में खत्म करने का, इंशाअल्लाह 10 मिनट में खत्म। आओ मैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी के वो मकाम को बताओ। मखदूम अशरफ सिर्फ एक वली का नाम नहीं है, मखदूम अशरफ कौन है? वो मखदूम अशरफ जो जमाने में वली की भी हैसियत रखते हैं, वो मखदूम अशरफ जो जमाने में मुफ्ती भी है, मखदूम अशरफ मुहक्किक भी है, मखदूम अशरफ मुदर्रिस भी है, मखदूम अशरफ मुअल्लिम भी है, मखदूम अशरफ वो पीर भी है, मखदूम अशरफ मुरीद में लाजवाब है, मखदूम अशरफ वो तहरीर करने पर आए तो बड़े कातिब है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी अपने जमाने के मुजद्दिद है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी वो हाफिज और कारी है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिद्धानी कुरान के मुफस्सिर हैं, उन्होंने
فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر بھی تفسیر اشرفی کے نام پہ لکھا گیا. جن کو چاہیے کہ وہ زیارت کر اس کتاب کو الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم کے لائبریری میں آ جائے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے یہ لکھے ہوئے تفسیر اشرفی کی زیارت کر لے. مخدوم اشرف وہ مدرس بھی ہیں, وہ مفتی بھی ہیں, وہ محقق بھی ہیں. وہ مخدوم اشرف وہ مفتی بھی ہیں, وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. اگر ہر اوصاف کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے لگا دیا جائے, میں کہوں گا ہر اوصاف ہر فضیلت ختم ہو جائے گی, لیکن میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ میں یاد رکھو, میں نے اپنی تقریر کے شروع میں یہ کہا تھا, اشرفیوں, اشرفی کا مطلب ہے بلند عظمت والا, اپنی عظمت کو کم نہ کرنا. مخدوم اشرف نے ہمیں اشرفی بنایا, ہماری عزت کو بلند کیا کہ اپنی عزت کو کم ہونے نہ دینا. عزت کس کی ہوتی ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے عزت کسی کے لیے نہیں ہے, عزت تو اس کے لیے ہے. اعلان قرآن کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومن بندے کے لیے ہے. تو مومن بن جاؤ. اس لیے مخدوم نے ہمیں اشرف کیا ہے, مخدوم نے ہمیں اشرف بنا دیا ہے. اب اس اشرفیت کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. صرف ایسا نہیں, ہم اشرفی بن گئے اور اشرفی بن کر ہم رہ گئے. یہ رہنے والے مرید بن کر اگر رہو گے تو رہ جاؤ گے, پار نہیں ہوگے. اگر اشرفی بن کر کچھ کر پاؤ گے تو پار ہو جاؤ گے. ایسا کرو تاکہ لوگ ہمیں دیکھے تو کہیں اشرفی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ایسا بن جاؤ لوگ دیکھیں یہ مخدوم کا دیوانہ اشرفی ہے, یہ دیکھو رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے, یہ ہر ارکان کو ادا کرتا ہے, جوئے سے نفرت کرتا ہے, جوئے سے نفرت کرتا ہے. میرے بزرگوں دوستو ایک بات ختم کر دو, مولا علی کے دیوانے مخدوم اشرف کو دیوانو یاد کرو. وہ مخدوم اشرف جو علی کی اولاد میں سے ہے. مولا علی کہتے ہیں, اگر مولا علی کہتے ہیں کہ سن لو, اگر کسی دریا میں 1-2 قطرہ شراب کا قطرہ بھی گر جائے, اگر وہ دریا خشک ہو جائے کبھی اور اس دریا میں اس خشک زمین پر کبھی گھاس اگ جائے اور وہ گھاس کوئی گھوڑا کھا لے, علی اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا, علی اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا. تو جس علی کو نشے سے اتنی نفرت ہے تو علی کو ماننے والے کو بھی نشے سے نفرت ہونی چاہیے. علی کی اولاد کو ماننے والے کو بھی نشے سے اتنی نفرت ہونی چاہیے. میرے بزرگوں دوستو, آج ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یاد میں آئے ہیں, ان کے عرس میں آئے ہیں. سبق یہ لیتے چلے کہ صرف پیر اور مرید ہو جانے سے کام نہیں, پیر کا دامن پکڑ لینے سے کام نہیں ہوگا. وہ تو عمل کی کر رہے تھے. مخدوم اشرف نے خواہش تھی کہ حضور آپ مجھے کام کا حکم دے دے, خدمت کا حکم مجھے عطا کر دے. آپ کو بتا دے مخدوم علاء الحق پنڈوی جو میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد ہیں, جب انہوں نے مریدی اختیار کی, مرید ہونے سے پہلے ولی کامل تھے, انہیں بنگال کا ڈاکو کہا جاتا تھا. بڑے بڑے ولی ان کے دربار میں آتے, ابھی وہ مرید بھی نہیں ہوئے تھے مخدوم علاء الحق پنڈوی, ان کی ولایت ضبط ہو جاتی. اتنے کرامت والے تھے, اسی لیے انہیں سب بنگال کا ڈاکو کہتے. وہاں آنے سے بڑے بڑے ولی ڈرتے, کوئی بھی آ کر انہیں مرید کرنے سے ڈرتے. لیکن خواجہ قطب الدین کے اشارے سے وہاں عثمان اخی سراج الدین آئینہ ہند آتے ہیں, اور جب انہیں مرید کر لیتے ہیں تو دیکھو پیر کی خدمت ایسی ہونی چاہیے. آج ہم یہ سوچتے ہیں پیر میرے گھر آئے, ہم فون کر دے مشتاق ماما کو, کہاں ہے مشتاق بھائی, حضرت میرے گھر نہیں آئے, موقع نہیں ملا. تو پھر طرح طرح کی باتیں یاد رکھو, طرح طرح کی باتیں نہیں. پیر کی خدمت گھر پر بلا کر کھلا کر نہیں, پیر کی خدمت تو ایسی ہوتی ہے جو میرے مخدوم کے پیر و مرشد نے کیا. مخدوم علاء الحق پنڈوی جب مرید ہوتے ہیں نا, مرید ہونے کے بعد تو اپنے سروں پر جہاں جہاں ان کے پیر و مرشد عثمان اخی سراج الدین آئینہ ہند چلتے ہیں, اپنے سروں پر وہ آگ کی کلشی یا جسے منزل کہا جاتا ہے وہ اپنے سر پر لیے چلتے. اتنی
کثرت سے وہ آگ کی منقل کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں کہ روایت میں آیا ان کے سر کے بال بھی جھڑ گئے، اتنی کثیر تعداد سے انہوں نے آگ کو اپنے سر پہ اٹھایا۔ اور ایسی بات نہیں ہے، مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پالکی کو بھی اپنے کاندھے پہ دیتے، دیکھو صرف کہاں دیتے، کسی اور گلی میں نہیں بلکہ جہاں پر ان کا سسرال تھا، جہاں ان کا سسرال تھا نا، اس گلی سے جب بھی جاتے اپنے پیر کی پالکی کو کاندھے میں دے دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صالح صاحب تھے نا، اس زمانے کے وزیر تھے، کہنے لگے کہ میرے بہنوئی یہ آپ کیا کرتے گے، لوگ مجھ پر ہنستے گے کہ میں وزیر ہوں اور میرا بہنوئی یہ کولی کا کام کر رہا ہے، یہ پالکی اٹھانے کا کام کر رہا ہے۔ تو میرے مخدوم علاء الحق پنڈوی نے جواب دیا کہ وزیر صاحب، صالح صاحب، یہ آپ کو آپ کی امیری مبارک ہو، آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو، مجھے میرے پیر کی غلامی مبارک ہو۔ یہ آپ کی وزارت یہ آپ کو دنیا دلائے گی اور میرے پیر کے غلامی مجھے دنیا میں اور آخرت میں اعلیٰ مقام دلائے گی۔ تو پیر کی خدمت ایسی ہونی چاہیے، صرف مرید بن کر رہ کر نہیں۔ یاد رکھو وہ وعدہ جو آپ مرید ہوتے وقت کیے تھے، جب ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ نے وعدہ کیا تھا توبہ کی بہنیں سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور رجوع ہوئے ہم تیرے بندے جس حضرت سے آپ مرید ہیں ان کا نام لے کر کیا سے سارے گناہ چھوڑتے ہیں، نماز کی پابندگی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو سوچو جو پیر سچا مرید جو ہوگا اپنے پیر کا اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، جو اس وعدے پر برقرار ہے، سچا مرید وہی ہے۔ ورنہ مخدوم اشرف نے کہا میرا ہر مرید جنتی ہے، مطلب کون؟ جو اس وعدے پر مکمل ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل امام زین العابدین کے عرس کی محفل میں، مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی کے عرس کی محفل میں آنے کو، سجنے سجانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی